پیگی کو تیز بخار اور پیٹ میں درد تھا۔ مسز بینکرافٹ جانتی تھی کہ یہ اپینڈکس کا درد ہے، لیکن اس وقت وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج سکتی۔ جیمز اپنے دوستوں سے ملنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ایڈولف کو اس نے لیڈی ایوا کے لیے ایک پیغام دے کر صرف آدھے گھنٹے پہلے بھیجا تھا۔ گھر میں باورچی موجود تھا، مگر وہ اس وقت رات کے کھانے کے انتظام میں مصروف تھا اور کام ادھورا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ باقی وہاں بچ جاتی تھیں صرف مسز گریگ گورنس۔ مسز بینکرافٹ نے اسے بلا بھیجا۔ جیسے ہی گورنس اس کے بلانے پر کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگیں، دیکھو پیگی بہت بیمار ہے۔ مسز گریگ جھک کر پیگی کو دیکھنے لگی۔ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں فوراً کسی ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے، مسز بینکرافٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ قریب ترین اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ میں نے سنا ہے مسز ٹینٹ کے فارم پر ایک ڈاکٹر مہمان آیا ہوا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ امید ہے وہ پیگی کا علاج کر سکے گا۔ میں اس کی پوری فیس ادا کر دوں گی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں جلدی کرنا پڑے گی، گورنس بولی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو اس وقت بلا کر کون لائے گا؟ میرا خیال ہے تمہیں ان کے فارم پر جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مسز بینکرافٹ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سنتے ہی گورنس ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور تنہا اتنا دور جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولی، چلی تو جاؤں مگر راستہ نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ مسز بینکرافٹ کے لہجے میں کرختگی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں، گورنس نے مڑتے ہوئے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مسز بینکرافٹ اسے راستہ سمجھانے لگی۔ بنجر پہاڑی کے پار سڑک پر 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک چوک آ جائے گا، وہاں سے بائیں مڑ جانا۔ یہ کچا راستہ ہے جو دیوار کے ایک چھوٹے سے جنگل تک جاتا ہے۔ وہاں سے ایک راستہ نیچے وادی میں اترتا ہے، وہیں پر ہی ان کا فارم اسی وادی میں ہے۔ جی بہتر، میں ابھی جاتی ہوں اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ مسز بینکرافٹ نے اسے پکارا۔ مجھے امید ہے کہ کتا ساتھ ہوگا تو تم ڈرو گی نہیں۔ کمرے سے نکل کر گورنس سیدھی باورچی خانے پہنچی، جہاں باورچی کھانا پکانے میں مصروف تھا۔ گورنس نے اپنے گیلے جوتے خشک کرنے کے لیے باورچی خانے میں چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی باورچی کہنے لگا، میرا نہیں خیال کہ مالکن درست کر رہی ہیں۔ رات کے اس وقت تمہیں بنجر پہاڑی کے پار بھیجنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان کی بیٹی پیگی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ پیگی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلانا ضروری ہے۔ گورنس نے وضاحت کی، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسی تکلیف ہو ہی جاتی ہے، تھوڑا آرام کرنے سے طبیعت سنبھل جائے گی۔ مالکن تو خواہ پریشان ہو رہی ہیں اور پریشان کر رہی ہیں۔ باورچی کا لہجہ ناگوار تھا۔ میں نہیں سمجھتی اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہے، گورنس نے اپنے جوتے باندھتے ہوئے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنجر پہاڑی پر بھوت رہتے ہیں۔ باورچی کا لہجہ عجیب تھا۔ جب تک آپ بھوتوں پر یقین نہ کریں، بھوت آپ کو ڈرا نہیں سکتے، گورنس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں صرف وہی کر سکتا ہے جس نے بھوتوں کا کبھی سامنا نہ کیا ہو، باورچی منہ بناتے ہوئے بولا۔ تو کیا تم نے کبھی بھوت دیکھے ہیں؟ گورنس نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھے تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، باورچی نے وضاحت کی۔ تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ گورنس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی باتیں سن کر ڈر ضرور گئی تھی۔ بھوتوں سے بھلا کون نہیں ڈرتا؟
خصوصاً جب وقت بھی رات کا ہو اور راستہ سنسان ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ان بھوتوں کی کہانیاں اس نے بھی سنی تھی، لیکن دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس کا بھی خیال تھا کہ یہ محض افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بنجر پہاڑی کے اس پار چوک کے قریب کہیں ایک خوفناک قتل ہوا تھا۔ بس اسی کو لے کر لوگوں نے قصے گھڑ لیے اور اس میں بھوت شامل کر کے لوگوں کے ڈرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ گورنر جلد ہی تیار ہو گئی، مگر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کتے کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلی تو کتا، جو کہ فطری طور پر دھیمے مزاج کا مالک تھا، ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی دم کو ہلایا اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ حالانکہ وہ گورنر سے خاصا مانوس تھا، مگر اس وقت اس نے گورنر کی سیٹی اور پکار پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ کہیں جا کر چھپ گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت مزید تاخیر مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری تھا، اس لیے گورنر نے کتے کو مزید تلاش کرنا چھوڑ دیا اور تنہا ہی فارم کی طرف چل پڑی۔ غنیمت تھا کہ بارش تیز نہیں ہو رہی تھی اور وہ بنجر پہاڑی پار کر کے چوک سے مڑی اور دیودار کے جنگل کو پار کر کے فارم تک بخیریت پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے علم ہوا کہ مہمان ڈاکٹر تو ایک روز پہلے ہی واپس جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر گورنر بہت پریشان ہو گئی۔ اس کا یہاں آنا بے فائدہ ثابت ہوا تھا۔ بہرحال گورنر نے اس کی اچھی آؤ بھگت کی، گرم دودھ کا کپ اور کیک کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کی۔ جب گورنر واپسی کے لیے اٹھی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے بنجر پہاڑی تک پہنچنے کا مختصر راستہ دکھا دے، تاکہ وہ جلد ہی گھر پہنچ جائے اور جنگل سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ اس کا بیٹا ایک خاموش طبع نوجوان تھا، لیکن اس کی موجودگی اطمینان بخش تھی۔ جنگل کے پہلو سے گزرتے ہوئے اس نے گورنر کو مختصر راستے تک پہنچایا اور خود واپس چلا گیا۔ گورنر تھکے ہارے انداز میں آگے بڑھی۔ اس وقت وہ پیگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تکلیف کیسے دور ہوگی۔ بنجر پہاڑی کے بھوت تو اس کے دماغ سے تقریباً نکل ہی چکے تھے، اب وہ خوف زدہ بھی نہیں تھی۔ گورنر سر جھکائے تیزی سے اپنے راستے پر چل رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچ کر مسز بینکرافٹ کو ڈاکٹر کے نہ ملنے کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے عقب میں کسی انسان کے قدموں کی آواز سنی۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک انسان آتا نظر آیا۔ گورنر کو یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ وہ اجنبی ایک پادری کے لباس میں تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنی ٹوپی کو چھوتے ہوئے گورنر کو سلام کیا اور بولا، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں۔ گورنر نے کچھ بولنے کے بجائے اس بات میں صرف سر ہلانے کو کافی سمجھا۔ وہ شخص دوبارہ بولا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ دونوں کو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ گورنر نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ رات بہت عجیب ہوتی ہے۔ بھوتوں کی کہانیوں کے خوف سے انسان کا آدھا خون ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، وہ شخص بولا۔ خاص طور پر ایسی رات میں بھی پہلے ایسے ہی خوف محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے کام سے اکثر رات کے وقت دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ راستے سنسان ہوتے تھے۔ ان راستوں پر دن کے وقت بھی سفر کرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو کیا تمہارا کبھی کسی ایسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا جس نے تمہیں خوفزدہ کیا ہو؟ گورنر نے پوچھا۔ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے 11 سال پہلے ایک تجربہ ہوا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے، اور چونکہ لگتا ہے کہ اب آپ بالکل اسی حالت میں ہیں جس میں اس وقت میں تھا، تو میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں۔ اچھا کیا ہوا تھا؟ گورنر کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ پادری نے غور سے اس کی طرف دیکھا
کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سپتمبر کے مہینے کی آخری رات تھی۔ کوئی دور ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے لواحقین نے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آنے لگا تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی لالی پھیل چکی تھی۔ ایک دو لوگوں نے مجھے اس وقت سفر کرنے سے منع کیا، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ گلابی آسمان پر سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح بکھرے بہت پیارے لگ رہے تھے، مگر جلد ہی یہ سارا منظر بدل گیا۔ رات کی تاریکی پھیلنے کے ساتھ ہی آسمان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، سوائے مغرب کے ایک کونے کے، جہاں ایک باریک دراڑ نے غروب آفتاب کا آخری زعفرانی رنگ دکھایا۔ جیسے جیسے میں چل رہا تھا میری تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں ایک بالکل سنسان علاقے سے گزر رہا تھا۔ مجھے جو دعائیں یاد تھیں وہ میں نے زیر لب دہرانا شروع کر دیں۔ اس کے باوجود میرے دل میں تاریکی کا خوف اپنی جگہ بنا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں ڈر رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف سنسان علاقہ تھا، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور بکھرے ہوئے پتھر ایک عجیب ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے۔ میرے دماغ میں بار بار ایک ہی آواز گونج رہی تھی، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ لیکن میں اپنے دل کی آواز پر توجہ دیے بغیر آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ میں نے اپنے کوٹ کے بٹن اوپر تک بند کر لیا اور اگلے اتوار کے خطبے کے بارے میں سوچ کر اپنے خیالات کو بٹانے کی کوشش کی۔ میں اب مقدس کتاب کی آیات کو بلند آواز سے دہرا رہا تھا۔ اس وقت تک میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اب ہم دونوں موجود ہیں۔ پھر وہ پادری ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گورنر سے کہنے لگا، وہ پتھر دیکھو۔ ٹھیک اس پتھر کے پیچھے سے ایک سایہ چھلانگ لگا کر نکلا اور میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ اس سائے نے پوچھا۔ مجھے اس کے بولنے اور لہجے کے انداز سے معلوم ہوا کہ وہ شخص اجنبی ہے اور کسی دوسرے علاقے سے آیا ہے۔ سال کے اس موسم میں بہت سے لوگ جنوبی علاقے سے مکئی کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے یہاں اس علاقے میں آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ میں نے اسے اپنی منزل بتا دی۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تاریکی کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی جسامت بتا رہی تھی کہ وہ صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک ہے۔ وہ بتانے لگا کہ وہ کافی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہے۔ اس کے پاس کھانا تھا نہ رقم، وہ بھوکا تھا۔ مجھے چاندی کا ایک سکہ چاہیے۔ بالآخر اس نے وہ مطالبہ کر دیا جس کی مجھے اس سے توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لباس سے ایک بڑا سا چاقو نکالا اور خوفناک کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اسے کھول لیا۔ چاقو کی تیز دھار اندھیرے میں چمکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنا کہتے ہوئے پادری کے لہجے میں خوف کی ایک لہر سی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک گھر نظر آ رہا تھا۔ وہ گورنر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہ تمہارے گھر کی روشنیاں ہیں؟ ہاں، میں اسی گھر میں رہتی ہوں، گورنر نے جواب دیا۔ پادری نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی میری کہانی کا اہم حصہ باقی ہے، بس تھوڑی دیر اور لگے گی، میں جلد ہی اپنی بات ختم کر لوں گا، پھر آپ اپنے گھر جا سکیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ خوفزدہ ہوں۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو گورنر سوچ رہی تھی، ایسی بے سروپا کہانی پر کون یقین کرے گا، مگر اتنا تو اچھا ہوا کہ اس کی وجہ سے وقت اور سفر اچھی طرح کٹ گیا، خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت پادری نے اپنی کہانی دوبارہ شروع کی اور کہنے لگا، اب اس چاقو بردار شخص نے اپنی ٹوپی کو سرکایا تو مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا۔
اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی چمک میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے فوراً ہی اس کے مقصد بتا دیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ کتنا طویل ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے 1/3 حصے تک میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ آگے بڑھا، چاقو کا پھل لہرایا، یوں لگا جیسے بجلی سی گوندی ہو، اور پھر مجھے کچھ محسوس ہونے سے پہلے ہی وہ سنسناتا ہوا چاقو عین میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں بغیر چیخے اپنی جگہ پر گر پڑا۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ چاقو کا وار بہت کاری تھا۔ مجھے اپنی روح اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس لٹیرے نے میری تلاشی لی اور جو کچھ ملا لے کر بھاگ نکلا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس وقت بھی اسے سامنے والے گھر کی روشنیاں مجھے نظر آ رہی تھیں جہاں تم رہتی ہو۔ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہ سکا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی زمین پر پڑا ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پورا آسمان ٹمٹماتے چراغوں سے جگمگا اٹھا۔ میں اس سے زیادہ تکلیف دہ موت نہیں مر سکتا تھا۔ اس کے اس جملے پر گورنر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حیرت زدہ رہ گئی۔ جہاں کچھ لمحے پہلے پادری کھڑا تھا، اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ گورنر وہاں تنہا تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بھاگتی ہوئی ہال تک پہنچ گئی۔ اس کی چیخیں سن کر مسز بینکرافٹ سمیت سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہ ہال میں داخل ہوئی اور بے دم ہو کر فرش پر گر پڑی۔ عین اسی وقت گھڑیال نے 11 بجائے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔